فرمایا جو کسی مریض کی عیادت کرے گا اگر صبح کرے گا تو شام تک، اور شام کرے تک صبح تک، 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا۔ اب 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعا میں لگ گیا۔ عیادت کے ساتھ لفظ پیسے نہیں لکھے، امداد نہیں لکھی، پھولوں کا ہار نہیں لکھا، پھولوں کے گلدستے نہیں لکھے، کچھ نہیں لکھا، صرف اتنے الفاظ ہیں جو کسی مریض کی عیادت کرے گا۔ بس کسی بندے کو صرف تسلی دے دینا، آپ ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے، اس کو تسلی کے 2 بول دے دینا، تسلی کے 2 بول، اس پہ اللہ پاک نے اتنا اجر لکھا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ کسی بندے کو نابینا کو صرف 40 قدم چلائے گا ہاتھ پکڑ کے، 40 قدم، ایک روایت ہے کہ 40 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 40 سال کی عبادت، اور ایک روایت یہ ہے کہ اللہ پاک اس کی بخشش کر دیں، اللہ اس کی بخشش کر دیں گے، اللہ اسے بخش دیں گے، اللہ اسے معاف کر دیں۔ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے دکھ چن لینا، ان کے چھوٹے چھوٹے غم، ان کی مشکلیں، ان کے مسائل، ان کی پریشانیاں، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ اللہ کو اپنے بندے بہت پسند ہیں، بہت پسند، اور جو اللہ کے بندوں کو پسند کرے اور ان کی پسند کو پسند کرے۔ بندوں کی پسند کیا ہے؟ بندوں کی پسند یہ ہے کہ ہمیں راحت مل جائے اور ہم دکھوں سے نکل جائیں۔ بندوں کی پسند یہ ہے ہمیں راحت مل جائے، ہم دکھوں سے نکل جائیں۔ بندوں کی پسند یہ ہے جو بندوں کی پسند کو اپنی پسند بنا لے۔ یا اللہ کسی طرح یہ تیرا بندہ مشکل اور پریشانی سے نکل جائے، حالات کی سختی اور تنگی، حالات کی تلخی سے یا اللہ یہ تیرا بندہ نکل جائے، جو بندوں کی پسند کو اپنی پسند بنا لے۔ میں کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندے تیری چاہت کو میں اپنی چاہت بنا لوں گا، تیری پسند کو اپنی پسند بنا۔ تسبیح خانے نے ایک عزم کیا ہے، تسبیح خانے نے ایک ارادہ کیا ہے کہ لوگوں کی تکلیفوں اور مسائل میں ان کا ساتھ دینا۔ وہ کسی غم میں ہیں، کسی دکھ میں ہیں، کسی الجھن میں ہیں، کسی ناکامی میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، کسی حالات کی سختی میں ہیں، حالات کی تلخی میں ہیں۔ بندوں کی پسند کو اپنی پسند بنانا اور بندوں کے دکھ کو اپنا دکھ بنانا، یہ آپ سب نے عزم کیا، ارادہ کیا۔ مجھے سفر حضر میں بہت لوگ ملتے ہیں کہ آپ کے فلاں ٹوٹکے کو آزمایا، آپ کے فلاں نسخے کو آزمایا، آپ کے فلاں وظیفے کو، آپ کے فلاں عمل کو آزمایا، اور اس آزمانے میں مجھے یہ فائدہ ہوا، میری یہ تنگی، میری یہ مشکل، میری یہ الجھن، میری یہ ناکامی، پریشانی ختم ہوئے۔ آپ لوگوں کی راحت کا ذریعہ بن جائیں، آپ لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ دنیا میں سب سے قیمتی ترین کام یہی ہے اور سب سے افضل کام یہ ہے۔ اللہ کے ہاں اس کام کی بڑی قیمت ہے۔ قیامت کے دن ہوگا کہ ایک بندے ہوں گے، کچھ ان کے ہاتھ میں جھنڈے ہوں گے اور لوگ ان کے پیچھے جا رہے ہوں۔ پوچھا جائے گا کوئی نبی ہے؟ تو میں نہیں۔ کہا کوئی پیغمبر ہے، کوئی مرسل ہے؟ کہا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو کون ہے یہ بندہ؟ تو یوں کہا جائے گا یہ وہ بندہ ہے جو نبیوں کی طرح سوچتا تھا اور انبیاء کی طرح لوگوں کے غم، دکھ اور پریشانیوں میں ان کا ساتھ دیتا تھا اور ان کی مشکلات میں ان کا ساتھ دیتا تھا، اور اس کے ذریعے سے لوگ اللہ کے تعلق والے بنے، اس کے ذریعے سے لوگ اللہ سے جڑے، اور اس کے ذریعے سے لوگ اللہ کے قریب ہوئے۔ یہ وہ بندہ ہے، اور اس جھنڈے کے پیچھے وہی سارے ہیں جو اس کی وجہ سے اللہ اور اس کے حبیب کے غلام بنے، جو اس کی وجہ سے، یہ وہ سارے ہیں۔ اللہ مجھے قبول کر لے، اللہ میرے جذبوں کو قبول کر لے، اللہ میرے قلم کو، میرے قدم کو، میرے جسم کو، میرے جذبے کو، میری چاہتوں کو اپنی بندوں کی خدمت کے لیے قبول کر لے، قبول کر لے۔ یہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک نظام ہے، ورنہ یہ قدم کہیں ایسی جگہ اٹھ گئے جہاں نہ اللہ راضی ہے نہ اس کا حبیب راضی۔ یہ قلم، یہ وقت، یہ چاہتیں ایسی جگہ اٹھ، نہ اللہ راضی ہے نہ اس کا حبیب راضی۔ آپ جو تسبیح خانے میں اس وقت آئے بیٹھے ہیں اور جو پوری دنیا کے لوگ تسبیح خانے کے آج کی محفل کا انتظار کر رہے ہیں، اور انتظار کرتے کرتے آج وہ ہمتاً گوش توجہ کر کے بیٹھے میری بات کو سن رہے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ اس کی خاص عطا ہے، اس کی خاص عنایت ہے، اس کی خاص توجہ ہے، اس کی خاص شفقت ہے۔ کوئی ہے صحیح ایسا کرم، کوئی ہے صحیح ایسا فضل
ایسا کرم کوئی ہے صحیح کہ جس کی وجہ سے اس کریم نے مجھے اتنا قبول کر لی، میں تو اس قابل نہ تھا، کوئی ایسا کرم ہے صحیح۔ لوگوں کے دکھ درد دور کرتے کرتے جو بندہ اللہ کے حضور جائے اور لوگوں کو نفع دیتے دیتے جو بندہ اللہ کے حضور جائے، اس کا استقبال کیا ہو؟ ابھی اس کی میت ہوتی ہے یہیں اور اس کا استقبال شروع ہو جاتا ہے، اس کا جسم موجود ہوتا ہے، بھی مٹی میں نہیں گیا، اس کا استقبال شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو انسانیت کی راحت کا ذریعہ، لوگوں کے دکھ دور کرنے کا ذریعہ، یہ وہ شخص۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔